الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جن دنوں کا بڑے سارے انتظار کرتے ہیں وہ دن خوش قسمتی سے مل جاتے ہیں اور پھر تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں. آج چوتھی محرم شروع ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کب گزر گئے ایک دن، اور پھر ایسے ہی دھیرے دھیرے کر کے یہ ایام ختم ہو جائیں گے اور پھر اس امید کے ساتھ ہم یہاں سے ودا لیں گے کہ اگر زندگی رہی تو اگلے سال حاضر ہوں. مگر یہ ایک سال کا انتظار بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی ایک لمحے پر بھروسہ ہے. انسان کے وجود باقی رہے گا نہیں رہے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب انسان چلا جائے ہم اگر ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارا تذکرہ ہو رہا ہوگا جیسے ہم لوگ جو تھے. اور اس پورے سال میں ہم لوگوں نے دیکھا ابھی پچھلے کچھ سال سے تو یقینی طور پر ہم لوگ اس بات کو مان چکے ہیں کہ زندگی کا بھلے ہی کوئی بھروسہ نہ ہو مگر موت کا بھروسہ ہے. زندگی کا بھلے ہی کوئی بھروسہ نہ ہو مگر موت کا بھروسہ ہے، اس لیے کہ موت سب کو آنی ہے. جس سے مجھے وہ کہے گا موت تو آنی ہی ہے. شعرا میں شعر کہے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے. شاعری اپنی جگہ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اور احادیث اور روایات اس پر گفتگو چل رہی. آج موت کو اختتام دے کر حیات کی طرف چل رہا ہے. اس آیت میں تجلیات بھی ہے اس کے بعد. تو موت کیا ہے؟ موت کو اللہ نے کہا تمنا کرو. ٹھیک ہے، فتمنا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہوں تو موت کی تمنا کرو. اگر سچے ہوں تو کیا کرنا ہے سچا ہونے کے لیے؟ موت کی تمنا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ خداوندی میں بھی جو سچ بولتا ہے وہ موت کے لیے آمادہ ہی رہے. آسان کام نہیں ہے سچ بولنا. سچ بولنا آسان کام نہیں ہے. فتمنا الموت، اگر سچ بولتے ہو تو موت کی تمنا کرو. یاد رکھیں موت کو ہم لوگ یہ سب تو مانتے ہیں کہ موت حتمی ہے، یقینی ہے، آنی ہے. ہر کوئی مانتا ہے نہیں. میں پوچھوں کہ آپ زندہ رہیں گے یا نہیں؟ ہمیشہ آپ کہیں گے نہیں. لیکن آپ کو موت آئے گی یا نہیں؟ آپ کہیں گے آئے گی. میں بھی ایسے ہی، ہم سب ایسے ہی. موت کا کیا ہے؟ سب کو یقین ہے یا نہیں؟ ملنی ہے. تو پروردگار جو چیز ہم چاہیں یا نہ چاہے ہمیں ملنی ہے ہی، تو اس کی تمنا کون سا عقلانی فیصلہ ہے؟ آپ جو سروس کلاس ہے، جاب کرتے ہیں کہیں پر، انہیں معلوم ہے مثلاً کہ پہلی تاریخ میں ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، حتمی ہے.
تو کیا وہ اپنے ایمپلائر سے تمنا کرتے رہتے ہماری سیلری ڈال دیجیے، ہماری سیلری ڈال دیجیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حتمی ہے، ملنی ہے. آپ چاہے تب بھی ملے گی، نہ چاہے تب بھی ملے گی، چونکہ ملنی ہے. جو چیز یقینی ہو کہ چاہے یا نہ چاہے ملے گی ضرور. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس چیز کی تمنا کرو، اس چیز کی آرزو کرو. اللہ بلاغت قرآن کہ قرآن چاہتا ہے کہ جس چیز میں تم مجبور ہو اسے مجبوری میں ایکسپٹ نہ کرو، اختیار کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں چاہتا بھی نہیں ہے. نہ یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اللہ نے کوئی مصیبت ہم پر آتی ہی نہیں مگر یہ کہ خدا نے ہمارے حق میں کتب اللہ لنا، ہمارے حق میں لکھی ہے، علیحدہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف لکھتا. دوسری جگہ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا ما کسبت ایدیہم. اور ان پر اللہ کہہ رہا ہے اور ان انسانوں پر کوئی مصیبت آتی نہیں مگر یہ کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اسے کماتے ہیں. ایک جگہ رسول اسلام سے کہہ رہا ہے کہ قل لن یصیبنا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت آتی نہیں الا ما کتب اللہ لنا، مگر یہ کہ اللہ نے لکھ دی ہو. اور ایک جگہ کہا کہ لن یصیبنا من اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اصاب من مصیبت الا ما کسبت ایدیہم، کہ کوئی مصیبت ان پر آتی نہیں مگر یہ کہ اپنے ہاتھوں سے کمائے. تو سمجھ میں آیا کہ مصیبتیں دو طرح کی ہیں. مصیبتیں کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی. مصیبت پر جزا ملنی ہے، پریشانیوں پر جزا ملنی ہے، بیماریوں پر جزا ملنی ہے، تکلیفوں پر جزا ملنی ہے. اتنی جزا ملے گی کہ روز محشر انسان جب ان پریشانیوں کا، بیماریوں کی جزا دیکھے گا تو کہے گا کہ پروردگار اس سے تو مجھے ہمیشہ بیمار رکھتا. روایات میں ہے کہ ہمارا چاہنے والا اللہ اکبر بیماری کے بارے میں آپ مطالعہ کر رہے تھے احادیث کا، کیسی کیسی احادیث آپ کو سمجھ لیے. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک چاہنے والا آیا، کہا کہ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تمہیں بخار تھا. کہا مولا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جب ہمارا کوئی شیعہ بیمار ہوتا ہے ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. کتنی محبت ہے ہم سے. ماؤں کی محبت بھی کچھ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں مشرق و مغرب میں ہمارا کوئی شیعہ بیمار ہو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. خیر چاہنے والے نے پوچھا مولا بیماریوں کا کیا فلسفہ ہے، کیوں آپ کے چاہنے والوں پر یہ بیماریاں ہوتی ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے چاہنے والے کو مرنے سے پہلے بیماریاں دیتا ہے تاکہ اس بیماریوں کے عوض خدا ان کے گناہ معاف کر سکے، کہ جب وہ دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک ہو کر جائے. مصیبتیں کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی. ایک تو وہ کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، ایک وہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. جزا جو ملے گی وہ ان مصیبتوں پر ملے گی کہ جو اس کی طرف سے ہے، اس پہ نہیں ملے گی جو ہماری وجہ سے ہے. کیسے؟ ہائی وے ہے، ہائی وے میں آپ نے دیکھا ہوگا پارکنگ کی جگہ بنی ہوتی ہے سائیڈ میں، آپ نے گاڑی وہاں پارک کر دی، صحیح جگہ پر انڈیکیٹر دے دیا آپ نے، پارکنگ کی لائٹ جلی ہوئی ہے آپ کی، کوئی آئے ٹرک والا آپ کی گاڑی میں ٹکر مار جائے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ مصیبت جو آئی ہے، یہ ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، خدا اس کی جزا دے گا.
لیکن اگر آپ نے 20 سڑک میں کھڑی کر دی اور کوئی اور آ کر اس میں ٹکر مار دے تو اب اس میں آپ کو جزا نہیں ملے گی، چونکہ یہ مصیبت اپنے ہاتھوں سے لے کر آئے ہو سکتا ہے سزا بھی ملے، ہو سکتا ہے سزا بھی ملے، جزا کچھ، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے لے کر آئے ہو۔ پروردگار عالم کی طرف سے جو مصیبتیں ہیں وہ ہمارے لیے جزا کا سامان ہے، یا ہماری پریشانیوں کو، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ روایات کہتی ہیں، لیکن میں نے ایکسیڈنٹ کا لفظ استعمال کر دیا۔ میں نے ایک دن ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں کچھ بھی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک ویل کیلکولیٹڈ پلان ہے اللہ کا۔ اس لیے کہ اتفاقات جاہلوں کے یہاں ہوتے ہیں، یہ نظام کائنات اس نے بنایا کہ جس نے علم پیدا کیا، تو ممکن ہے کہ کوئی چیز اتفاقیہ ہو جائے۔ ہم کہہ رہے تھے اتفاق سے بارش ہو گئی، اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے وہ ہو گیا، اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی، میں وہاں پریشان تھا فلاں آفس میں بھٹک رہا تھا ادھر ادھر، اتفاق سے وہاں ایک شیعہ مل گئے، اتفاق سے وہاں اپنے ایک آدمی مل گئے ایئرپورٹ پہ پھنسا ہوا تھا میں، آپ سمجھ رہے ہیں اتفاق ہے؟ اللہ اکبر، یعنی یہ سب ہونے کے بعد بھی کیا آپ پھنسے ہوئے تھے وہاں کوئی مل گیا، آپ سمجھ رہے ہیں اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس کا پلان ہے۔ اس نے جب چاہا کہ جو جہاں رہے وہ وہاں پہنچے گا، اس کی ایسی ہے کیلکولیشن، ایسی ہے، بارش ہوگی تو بھی کیلکولیشن ہے، نہیں ہو رہی ہے تو بھی اس کی کیلکولیشن ہے، زلزلہ آ رہا ہے تو کیلکولیٹڈ ہے، نہیں آ رہا ہے تو بھی، سب کچھ کیا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں گرمی ہو رہی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، بارش ہو جائے، بارش ہو رہی ہے، بہت بارش ہو رہی ہے، گرمی ہو جائے، کیچڑ ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کا وجود کچھ نہیں ہے، یعنی شمارش میں نہیں ہے، شمارش میں نہیں ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو اظہار نظر کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، ہم لوگ جو اظہار نظر کرتے ہیں یہ سب بھی فرشتے بھی ہنستے ہوں گے کہ اتنی بڑی یونیورس میں یہ بیٹھا ہوا بتا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ کیلکولیٹڈ۔ ایک مچھر بھی آپ کے کاٹ رہا ہے تو یہ بھی کسی وجہ سے ہے، اس لیے یہ بھی اس کے حکم سے ہے، اس لیے اس کے حکم سے ہے، کیونکہ اللہ کے حکم دولی انسان کر سکتا ہے۔ رسول اسلام کی بزم سے ایک صحابی نکلا اور جیسے ہی جوتے میں پیر ڈالا بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، پھر دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ میں کہوں گا پہلے بچھو کو دیکھیں وہ زندہ ہے یا نہیں، دوڑتے ہوئے واپس آئے رسول اسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کہا کیا ہوا؟ جوتے میں پیر ڈالا، بچھو نے کاٹ لیا۔ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، آپ کے صحابی بھی ہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں۔ رسول اسلام مسکرائے اور ایک جملہ کہا، للہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کے لشکر ہیں، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کے لشکر ہیں۔ یہ جتنی مخلوقات دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کے لشکر ہیں کہ اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے سپاہی ہیں۔ اگر اس کا اشارہ ہو جائے تو ایک مچھر جیسی مخلوق نمرود جیسے بادشاہ کا تختہ پلٹ کر دے، اگر اس کا اشارہ ہو جائے ابابیل جیسا پرندہ ہاتھیوں کے
لشکر کا بھوسا بنا دے. رسول اللہ نے فرمایا لہو جنود السماوات والارض، اس کے لیے کیا ہے؟ زمین و آسمان کے لیے لشکر اس کے لیے ہے. ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ تو کیا یہ بھی اللہ کا سپاہی ہے؟ کیا یہ بھی اللہ کا سپاہی تھا؟ رسول اسلام نے کہا ہاں. کہا یا رسول اللہ پھر اللہ نے اسے مجھ سے جنگ کے لیے کیوں بھیجا؟ بڑی بات ہے. کہا یا رسول اللہ پھر اللہ نے اسے مجھ سے جنگ کے لیے کیوں بھیجا؟ کہا کچھ دن پہلے ایک دعوت میں گئے تھے. کہا ہاں دعوت میں گیا تھا. کہا وہاں پر سلمان کی غیبت ہو رہی تھی. کہا ہاں ہو رہی تھی. کہا تم نے دفاع نہیں کیا. اللہ اکبر. کہا سلمان کی غیبت ہو رہی تھی. ہاں ہو رہی تھی. تم نے سلمان کا دفاع نہیں کیا. آیا رسول اللہ تو کیا اس لیے اس بچھو نے کاٹا ہے؟ اللہ اکبر. جب مومن کی غیبت ہوتے ہوئے دفاع نہ کرنے والے کا یہ سزا ہے تو خود غیبت کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ بہت سی پریشانیاں جو ہماری زندگی میں آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہمیں اس کا سبب نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا ہماری پریزنس میں اور ہم نے اگنور کر دیا. دھیان رکھو ہم اگنور کر سکتے ہیں، وہ اگنور نہیں کر سکتا. جو ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ وجہ ہے. اس نے ہمیں اسباب و علل سے آشنا نہیں کیا، ہم پہ احسان کیا. اس نے ہمیں کازز نہیں بتائے، ایفیکٹ دکھائے ہیں بس. اگر وہ ہمیں اسباب و علل بتا دیتا تو ہم تو گھر سے باہر ہی نہ نکلتے. مجھے معلوم ہو کہ یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہے جو گولی مار دے گا، میں جاؤں گا باہر. مجھے معلوم ہو کہ آج اگر میں گیا مثلا سفر پہ تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں جاؤں گا ہی نہیں. چونکہ یہ نظام اس کے حساب سے چل رہا ہے، اس نے علتیں نہیں بتائی، اسباب بیان نہیں کیا ہم لوگوں سے، ہم پر احسان کیا تاکہ یہ نظام کائنات چلتا رہے. مگر جن پر اسے کانفیڈنس تھا کہ اگر انہیں بتا بھی دیا جائے تو نظام کائنات میں خلل نہیں پڑے گا، انہیں سب کچھ بتا بھی دیا گیا. اسی لیے مولا کو معلوم ہے کہ ابن ملجم مرغابیوں کو معلوم ہے، مرغابیاں روک رہی ہیں، علی نہیں رک رہے ہیں. زنجیر در کو معلوم ہے روک رہی ہیں، علی نہیں رک رہے ہیں. ہمیں معلوم ہو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ذرا سے چھینک آ جائے اندیشہ ضرر سے اس کام کو ترک کر دیں گے. بلی راستہ کاٹ جائے کہ نقصان نہ ہو جائے. کہاں وہ کہ معلوم ہے کہ اگر کربلا گئے، ام سلمہ نے کہا حسین کربلا نہ جانا، تمہارے نانا کہہ گئے تھے، کیا رکے؟ تو یہ جس پہ اس کو بھروسہ تھا کہ اگر انہیں بتا بھی دیا جائے تو کوئی خلل واقع نہیں ہونے والا ہے اس کائنات میں، میرے نظام میں، میرے سسٹم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، یہ سر تسلیم خم رکھیں گے. ان کو بتا بھی دیا گیا. مگر دھیان رکھیں اس کے یہاں سے جو مصیبتیں ہیں ان کو کھلے دل سے ویلکم کیجئے، شکر ادا کیجئے اس کی مصیبتوں کا، جزا اور فضا نہ کیجئے، شکوے نہ کیجئے. پروردگار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میں نے پڑھا تھا حساب والا، ایک جگہ میں یہ مجلس سے پڑھ رہا تھا، یہ حساب والی جناب سلمان ابوذر والی تو کہہ رہے مولانا آپ تو ایسا بتاتے ہیں جیسے صرف ہم سے ہی حساب ہوگا وہاں پہ.
ارے بھائی ہم ہی سے ہوگا بس، اور کسی سے نہیں ہوگا، ہمارے علاوہ کسی سے حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو پیسہ دے کر بازار بھیجیں اور جب وہ لوٹ کر آئے تو آپ حساب اپنے بچے سے لیتے ہیں، پڑوسیوں کے بچوں سے نہیں لیتے۔ خدا نے آپ کو کیا کیا دے کر نہیں بھیجا، توحید آپ کو دی، عدل آپ کو دی، نبوت آپ کو دی، قیامت آپ کو دی، امامت آپ کو دی، ولایت آپ کو دی، محبت اہل بیت آپ کو دی، عزاداری آپ کو دی۔ حساب دوسروں سے لے، کیا چاہتے ہو؟ حساب ان سے لے، اور سب کچھ دیا تمہیں، ان سے کیا حساب لینا کہ جنہیں بے حساب جہنم میں جانا ہے۔ آپ کا حساب ہوگا، آپ کو جنت میں جانا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کتنا لے کر آئے ہو، کہ کس طبقے میں جگہ ملے، ٹکٹ کون سے درجے کا ہے آپ کا، جنرل ہے، سلیپر ہے، ٹیئر ہے، فرسٹ کلاس ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ولایت پر ہے۔ مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں کھلے دل سے قبول کیجئے، اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے آپ کے لیے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ اس کے نزدیک ہو جائیں، پروردگار آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ آپ آئے میرے گھر مہمان، اور جب مہمان آئے شادی میں، اور جب چلنے لگے، نکلنے لگے رات میں، آپ دیکھیں کہ آپ کی کار کے چاروں ٹائر پنچر ہیں۔ آپ کو بڑا غصہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ میں مسکرا رہا ہوں، آپ کہیں گے دیکھیے میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور میں کہوں گی میں نے ہی کیا ہے، تو آپ کتنا غصہ ہوں گے مجھ پر، آپ کتنا غصہ ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ یہ ہوتی ہے مہمان بلا کر آپ نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ، یہ ایسا تو کہیں نہیں دیکھا ہم نے، اور میں مسکراتا رہوں، کوئی جواب نہ دو۔ صبح ہو، نماز کا وقت ہو، اور ہم لوگ مسجد میں جائیں، احسن بھائی اور بھائی، اور ہم دیکھیں کہ بازار میں جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھی وہ سب غائب ہیں، سوائے اس ایک گاڑی کے جس کے چاروں ٹائر پنچر تھے۔ اور صبح میں پھر مسکرا رہا ہوں، اور یہ کہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، رات میں چیخ رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، آپ بھی مسکرائیں گے، سب گاڑیاں کہاں گئی؟ تو میں کہوں کہ میں نے کچھ لوگوں کو، یہاں رہتا ہوں بازار میں، تو میں نے سنا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے کہ رات میں یہاں کھڑی ساری گاڑیاں لے جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کی گاڑی نہ جائے، میں نے آپ کے چاروں ٹائر پنچر کر دیے۔ ٹھیک ہے، رات یہ چلا رہے تھے ایسے بھائی مجھ پر، اب صبح شکریہ ادا کرنے لگے، آپ نے بہت اچھا کام کر دیا مولانا، بڑا احسان کر دیا، بہت اچھا کام کر دیا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، کہ اگر آپ پنچر نہ کرتے، چاروں پنچر نہ کرتے، ایک کر دیتے تو ایک تو ٹائر بھی بدل کے لے جا سکتے ہیں، چاروں کہاں سے بدلے جائیں گے؟ دھیان رکھیں، کبھی کبھی زندگی کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے تاکہ گاڑی بچی رہے۔ یہ مثال میں نے دی ہے، قرآن ہے یہ بس میں نے مثال دے دی آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ قرآن ہے۔ جناب خضر اور موسیٰ جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دریا کا کنارہ پڑا، قرآن کی آیات سے ترجمہ پڑا، دریا کا کنارہ پڑا، ایک ملاح نے ان کو دریا پار کرایا۔ جناب خضر نے دریا پار کرتے ہی ناؤ میں، اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا تم نے، یہ تم نے کیا کر دیا خضر؟ میں تو تمہیں اچھا آدمی سمجھتا تھا، جس نے احسان کیا اسی کی کشتی میں چھید۔ ہم لوگ تو کہیں گے جس کا کھانے اسی تھالی میں چھید، مگر یہاں دوسری قرآن میں جو کہا کہ جس کشتی میں سوار ہوئے اسی میں سوراخ کر دیا۔ لمبا بات ہے۔ خضر کہتے ہیں میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھے مصیبتوں میں صبر ضروری ہے، صبر ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مصیبتوں میں تو بے صبرے ہوتے ہی ہیں، دوسرے کی مصیبت میں بھی بے صبرے ہوتے ہیں۔ ہمیں موسیٰ کا واقعہ بتا رہا ہے، یہ موسیٰ کی کشتی میں سوراخ نہیں ہے،
उस मल्लाह की कश्ती में सुराख है दूसरे की, मगर मूसा हमदर्दी भी क्या कर रहे हैं, बेसब्रपन का इजहार। कुरान की आयत कह रही है हम लोग ऐसे ही हैं, चलिए हमारा बेटा मर जाए, हम सोचते कि हाँ कोई और मर जाए, तब भी हम कहते हैं बड़ा गलत हुआ, बड़ा जल्दी चला गया, अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। अरे भाई करने वाला तो देखो कौन है, करने वाला वो है कि जो अच्छाई के अलावा कुछ नहीं करता। यजीद ने यही तो कहा था ज़ैनब से कि देखा खुदा ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, तो जनाब ज़ैनब ने ये नहीं कहा कि हाँ बहुत बुरा हुआ, क्या कहा, मार आए तो इल्ला जमीला, तुम्हें दिख रहा है बुराई, मुझे तो अच्छाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या उनसे बड़ा सदमा पहुंचता है? सुना कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी की, जनाब फिर ने बताया उन्हें कि पीछे पीछे एक बादशाह आ रहा है जिसे एक जंग पर जाना है, वो सारी कश्तियां अपने कब्जे में ले रहा है, इसने मुझे हमें रास्ता पार कराया था, तो मैंने सुराख कर दिया कि जब बादशाह के सिपाही आए तो देखे कि इस कश्ती में तो सुराख है, छोड़ दे, इसलिए कि ये सुराख तो रिपेयर हो जाएगा, कश्ती गई तो नहीं आएगी। हमारी जिंदगी में ऐसी कभी कभी हमारी जिंदगी गाड़ी में हम देखते हैं आगे नहीं बढ़ सकती, शुक्र कीजिए उसका, परवरदिगार तेरा शुक्र है। शेख रजब अली खैयात दर्जी कहते हैं, बहुत बड़े आरिफ हैं, वो कहते हैं जब कोई मुसीबत आए और तुम्हें कोई रास्ता ना दिख रहा हो, कोई परेशानी ऐसी घेर ले कि तुम्हें उससे निकलने का अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मस्जिद में जाओ, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, हाथों को उठाओ और कहो परवरदिगार क्यों याद किया, परवरदिगार किस लिए बुलाया है मुझे। ये मुसीबतें अल्लाह की तरफ से दावतनामा होती हैं। कभी कभी इंसान अपनी दुनिया में जिंदगी में आसाइशों में, ऐश में, इशरत में खुदा से दूर भागने लगता है, तो खुदा मुसीबतों की डोर डालकर उसे अपनी तरफ खींचता है कि अगर ये डोर टूट गई तो कटी पतंग की तरह कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कुछ भी मैं आपके सामने मजलिस में पढ़ रहा हूँ, इसके पीछे पूरा एक पस मंजर होता है। इमाम हुसैन दुआए अरफा में पढ़ा ही होगा आपको, पढ़िए तर्जुमा, उसमें लिखा है परवरदिगार ये जो हालात की दिगर उगनी है ना, ये बता रही है कि तेरा इरादा सिर्फ मैं हूँ, तू मुझे मुतवज्जे करना चाहता है, तू मुझे देख रहा है। इतनी बड़ी कायनात में अगर मेरे साथ कोई परेशानी आ रही है, मुझे झाड़ा पोछा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मालिक की निगाह में मेरी वैल्यू है। ये जो तब्दीलियां आ रही है मेरे हालात में, इसका मतलब कि तू मुझे देख रहा है, तेरा इशारा मैं हूं, तेरा मकसद मैं हूं। तो मुझे चाहता है कि मुझे ये एहसास कराए कि हुसैन तुम ये न समझो तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा। जब इन चीजों को इंसान समझता है तब उसकी जबान पर ये जुमले आते हैं, परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या खोया। आसान नहीं है हुसैन इब्न अली बनना, मगर असहाबे हुसैन की तरह उनके रास्ते पर चलना आसान, सही वक्त पर सही फैसला लीजिए। दुआ कीजिए कि आपकी जो शरीक हयात हो जिंदगी में वो मुहिब अहले बैत, वो अहले बैत को हर चीज से ज्यादा अहमियत देते हैं। जैसे हमारी औरतों का शुक्रिया अदा, तारीख लिखती है कि कूफे के हालात खराब, हबीब अपने घर में बैठे हुए हैं, उधर करबला में हुसैन पहुंच चुके हैं।
ہر گزرتے دن کے ساتھ حسین کے دشمنوں کے رسالے آ رہے ہیں۔ زینب ہر آہٹ پر پوچھتی ہے بھیا کون آیا؟ تو صاحب بتاتے ہیں کہ بہن اب شمر کا رسالہ آیا۔ پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، اب کون آیا؟ کہا بہن اب ہرگلا اپنے ساتھیوں سے۔ ایک مرتبہ علی کی لاڈلی نے کہا بھیا کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں؟ کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حبیب حسین نے کہا کہ بہن کیوں نہیں، میرا ایک بچپن کا دوست حبیب ہے، میں کہوں گا حبیب تم پر سلام ہو، اس لیے کہ جو مصیبت میں یاد آئے وہ سچا دوست ہوتا ہے۔ حسین کو حبیب یاد آئے۔ زینب نے کہا بھیا پھر حبیب کو بلاتے کیوں نہیں؟ کہا زینب میں خط لکھتا ہوں۔ حسین نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین الغریب۔ صرف اسے ایک جملے سے زینب تڑپ گئی کہ فاطمہ کا لال اپنے آپ کو غریب نکلا۔ حسین نے لکھا من الحسین الغریب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ ایک فقیہ انسان کے لیے دوست نہیں لکھا، فقیہ لکھا، اس لیے کہ فقیہ جانتا ہے کہ اسلام کا کیا حکم ہے۔ فقیہ حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کے لیے، اور پھر لکھا یا حبیب، اے حبیب انت تعلم منزلتنا، تمہیں تو ہماری منزلت معلوم ہے۔ یہ فوج اشتیاں بھول گئی کہ میں رسول کا لاڈلا ہوں، یہ فوج اشتیاں بھول گئی کہ میں فاطمہ کا لفظ جگر ہوں، مگر تم تو جانتے ہو اے حبیب ہم غربت میں ہیں، مدد کے لیے آ جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے خط لکھا حسین نے، زینب کو خط سنایا، زینب نے خط سن کر کہا بھیا ارے ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دیجئے۔ کہا کیا لکھنا ہے؟ کہا لکھ دیجئے حبیب ارے ہم کربلا میں اکیلے نہیں آئے، ارے زینب بھی ہمارے ساتھ آئی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کے دروازے پر دستک الباب ہوا، کھانا کھا رہے تھے، ارے کھانا رکھ دیا، ایک مرتبہ جا کر دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا انا مرید الحسین، ارے میں حسین کا قاصد ہوں۔ حسین حبیب نے خط دیا، آگے ایک مرتبہ کہا حبیب کی زوجہ نے حبیب کیا ہوا؟ کہا حسین کا خط آیا ہے۔ کہا حبیب پڑھ کر سناؤ۔ حبیب خط کھولنا شروع کرتے ہیں کہ بیوی کہتی ہے ایک منٹ رک جاؤ، ایک لمحہ رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا میں سر پر چادر اوڑھ لوں، اس لیے کہ میرے آقا کا خط ہے، میں کہوں گا حبیب کی باقا ارے حسین کا خط ننگے سر نہیں سن سکتی، ارے میرا حسین کی باجائی سے پوچھو نیزے پر بھائی کا سار، زینب ننگے سر آواز دے رہی ہے۔ محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہے جناب قاسم کا واسطہ، جناب قاسم کا واسطہ، قاسم بھائی کو کورونا ہو گیا ہے، پروردگار ان کی شفا کامل فرما۔ اے پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ جتنے بھی شیعہ اہل قضا بیماریوں کی وجہ سے مجلسوں سے تنظیم کر رہے ہیں، اے کریم رب ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے لوگ بے گناہ قید میں گرفتار ہیں، اے پروردگار ان سب کو قید سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار تجھے جلال علی اکبر کا واسطہ، اے کریم رب ان جوانوں کو، وہاں پڑھنے والوں کو، ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھ۔ اے پروردگار جلال علی اکبر کے صدقے میں ان کی تمام تر مشکلات کو آسان کر۔ اے پروردگار امام حسین کے دوست جناب حبیب بن مظاہر کا واسطہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے صلوات علیہ، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اسی طرح نصرت امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جی محمد والے محمد کا واسطہ شیعہ اہل قضا جہاں جہاں میں مجالس برپا کر رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت۔ اے پروردگار جی محمد والے محمد کا واسطہ اس عزاداری کے
حقیقی وارث کے ظہور میں تعدیل کرنا ہم ان کے سامان سامنے سے کام ہوئی